بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہو؟ بچوں صفحہ نمبر پر نکالے۔ آج ہم دستک جو ہے وہ سبق پڑھیں گے، جو ایک سٹیج ڈرامہ ہے۔ اس میں کردار ہے ڈاکٹر زیدی، بیگم زیدی، ڈاکٹر برہان۔ منظر: ڈاکٹر زیدی کا کمرہ۔ ڈاکٹر زیدی جو ہے ان کو وہم کی بیماری ہوتی ہے، یعنی بار بار ان کو دستک کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب پلنگ پر گاؤ تکی سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ عمر 45 کی لگ بھگ، فرنچ کٹ داڑھی، چہرے پر نقاہت نمایاں یعنی کمزوری۔ اس وقت انہوں نے کمبل لپیٹ رکھا ہے۔ پلنگ کے پاس چھوٹی میز پر مختلف شیشیاں پڑی ہیں۔ رات طوفانی، تیز وطن ہوا، مستقل شور ہو رہا ہے۔ بیگم زیدی آرام کرسی پر بیٹھے کسی رسالے کا مطالعہ کر رہی ہے۔ عمر 50 کے قریب، سردی کی وجہ سے شال اوڑھ رکھی ہے۔ ڈاکٹر کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی ہے۔ یکایک ان کی نظر سامنے دروازے پر جا پڑتی ہے، جس پر نیلے رنگ کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ بیگم انہیں دیکھتی ہے اور پھر رسالے کی ورق گردانی کرنے لگتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کچھ کہتے ہیں مگر بہت آہستہ، صرف ان کے ہونٹ حرکت کرتی ہوئی دکھائی دیتے ہیں۔ پھر کمبل اپنے جسم سے ہٹانے لگتے ہیں۔ بیگم کی نظر پڑتی ہے۔ بیگم: کیا ہے زیدی؟ زیدی: دستک سنی؟ بیگم: دستک سنی۔ زیدی: سنی نہیں تم نے؟ ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ رک جاتے ہیں۔ بیگم: ہو تو سنو بھی، کہاں ہے دستک؟ زیدی: کہاں ہے دستک؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ دیکھو تم جا کر، کوئی آیا ہے دروازے پر، کوئی کھٹکھٹا رہا ہے دروازہ۔ بیگم: کوئی نہیں ہے۔ زیدی: صاف آواز آ رہی ہے، نہیں جانا چاہتے تو میں خود۔ ڈاکٹر صاحب کمبل ہٹانے لگتے ہیں۔ بیگم رسالے پر رکھ کر اٹھتی ہے، ان کی طرف آتی ہے۔ بیگم: کیا کر رہے ہو آپ؟ زیدی: دیکھتا ہوں دروازے پر کون ہے، تم تو جاتی ہی نہیں۔ بیگم: مہربانی کر کے بیٹھے رہے، دروازے پر کوئی بھی نہیں ہے۔ زیدی: تو یہ دستک؟ بیگم ان کی گرد کمبل لپیٹنے لگتی ہے۔ بیگم: تیز ہوا کا شور ہے۔ زیدی: تیز ہوا دروازے پر دستک دیا کرتی ہے، تم جا کے دیکھو تو ذرا۔ بیگم: میں کہتی ہوں کوئی نہیں ہے، خواہ مخواہ پریشان ہو رہے ہو۔ زیدی: ذرا سنو تو، صاف، بالکل صاف، دستک نہیں تو اور کیا ہے؟ بیگم: آپ کا وہم ہے۔ زیدی: دیکھو اب زیادہ زور سے ہونے لگی ہے، یہ وہم ہے کیا؟ پھر اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بیگم ان کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ بیگم: خدا کے لیے لیٹے رہے، اب تو خود ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر ہو کر ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، اپنی حالت کا کچھ تو خیال کریں۔ زیدی: تم ایک مرتبہ جا کر دیکھ نہیں آتی؟ بیگم: میں جانتی ہوں دروازے پر کوئی نہیں ہے، خیر دیکھ آتی ہوں۔ یوں سر کو جنبش دیتی ہے، انہیں ہلاتی ہے جیسے اس کا کو بیکار سمجھ رہی ہے۔ دروازے کی طرف جاتی ہیں۔ زیدی انہیں ٹکٹکی باندھی دیکھے رہتی ہے، انہیں غور سے دیکھ رہی ہے۔ بیگم پردے کے پیچھے چلی جاتی ہے، 2-3 لمحوں کے بعد پردے سے باہر آتی ہے۔ زیدی: کون ہے؟ بیگم: کون ہوگا؟ بیگم واپس آتی ہے۔ زیدی: بیگم تم نے دروازہ کھولا تھا؟ بیگم ذرا غصے سے: تو کیا دروازہ کھولے بغیر ہی کہہ رہی ہوں؟ نہ جانے بیٹھے بیٹھے کیا کھو جاتا ہے آپ کو؟ کوئی آئے گا تو کال بیل نہیں دیکھے گا، دروازے پر ہی دستک دے گا۔ ڈاکٹر اور بیگم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر کی نظروں میں بے اعتباری سی ہے اور بیگم کی نظروں میں شکایت۔ زیدی: مگر یہ دستک؟ بیگم الفاظ کاٹتی ہوئی: آپ آرام نہیں کریں گے ڈاکٹر ہو کر؟ زیدی: بیوی کے الفاظ کاٹ کر بار بار مجھے کیوں بتا رہی ہو کہ میں ڈاکٹر ہوں؟ بیگم: وہ اسی لیے کہ آپ کو عام لوگوں سے بالکل مختلف ہونا چاہیے۔ اگر ڈاکٹر بھی کسی وہم کا شکار ہو جائے تو پھر اس کے علم کا کیا فائدہ؟ زیدی: شاید تم سچ ہی کہتی ہو۔ بیگم آواز میں نرمی: آپ خود ہی بتائیے، ایک ڈاکٹر حقیقت پسند نہیں ہوگا تو اور کون ہوگا؟ زیدی: دروازے پر دستک کی آواز سننا حقیقت کے خلاف ہے۔ بیگم جب دستک ہی نہ ہو اور اصرار کیا جائے کہ آواز سنی ہے، اس وقت آواز سننا کس طرح حقیقت ہوئی؟ ڈاکٹر سر جھکا کر اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ بیگم انہیں دیکھتی رہتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی نظریں بے اختیار سامنے پردے پر پڑتی ہے۔ تیز وطن ہوا کا شور بڑھ گیا ہے، شاید بارش شروع ہو گئی ہے۔
بیگم لیٹ جائے نا، ڈاکٹر صاحب اپنے خیال میں غرق ہے، مطلب کھویا ہوا ہے۔ میں نے کیا کہا؟ زیدی: کیا کہا؟ بیگم: لیٹ جائیے۔ زیدی: تم نے دروازہ کھول کر دیکھا تھا نا؟ بیگم: حد ہو گئی ہے، آپ لیٹ کیوں نہیں جاتے؟ آدھی رات ہو چکی ہے، ابھی تک جاگ رہی ہے ڈاکٹر۔ برہان نے کہا تھا آپ کو مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ زیدی: یہ بات میں خود نہیں جانتا۔ بیگم: کیوں نہیں جانتے؟ جانتے ہیں اور خوب جانتے ہیں، ڈاکٹر برہان نے کہا تھا میں خود آ کر دوا پلاؤں گا۔ یاد نہیں رہا؟ اسی صبح آئے گا۔ زیدی: اچھا لڑکا ہے۔ بیگم: میں نے اتنا ذمہ دار اور فرض شناس نوجوان آج تک نہیں دیکھا، سوائے کام کے اور کچھ نہیں سوچتا اسے۔ ہر وقت کام، دن ہو یا رات، کام کے علاوہ اور کوئی غرض نہیں، یہ ہے فرض شناسی۔ زیدی: ڈاکٹر کو فرض شناس ہی ہونا چاہیے۔ یہ کہتی ہوئی ڈاکٹر صاحب پھر سامنے پردے کو دیکھنے لگتے ہیں۔ بیگم: آپ پھر؟ توبہ ہے، ڈاکٹر برہان آئیں گے تو کہوں گی۔ زیدی: کیا کہو گی؟ بیگم: یہ بھی تو ایک بیماری ہے، دروازے پر کوئی ہے نہیں اور آپ ہے کہ دستک کی آواز سن رہے ہیں۔ ایک بار نہیں، کئی بار ایسا ہوا ہے۔ دروازے کی گھنٹی بجتی ہے۔ زیدی: اب تو آیا ہے کوئی۔ بیگم: شاید ڈاکٹر برہان ہے۔ بیگم دروازے کی طرف جاتی ہے اور پردے کے پیچھے غائب ہو جاتی ہے۔ چند لمحوں کے بعد جب باہر نکلتی ہے تو ان کے ساتھ ڈاکٹر برہان بھی آتے ہیں۔ ڈاکٹر برہان عمر کے لحاظ سے بالکل نوجوان ہیں۔ ہاتھ میں ڈاکٹروں والا بیگ برساتی پہن رکھی ہے۔ برہان دور ہی سے السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ زیدی: وعلیکم السلام۔ بڑی تکلیف کی بیٹا، اس وقت آنے کی کیا ضرورت تھی؟ صبح دیکھا جاتا۔ برہان: کوئی بات نہیں۔ بیگم: ہاں بیٹا، اس وقت بھلا کیا ضرورت تھی آنے کی؟ برہان: آج شام سے پہلے 2 کیس ایسے آگئے کہ فرصت ہی نہ ملی، بڑا مصروف رہا۔ برہان آگے بڑھتے ہیں، بیگ چھوٹی میز پر رکھ دیتے ہیں۔ کہیے ٹیمپریچر لیا؟ بیگم: تھوڑی دیر پہلے لیا تھا، 100 ہے۔ برہان: سینے میں تو درد نہیں؟ زیدی: نہیں۔ برہان: شکر ہے، اور کوئی بات؟ بیگم: گھبراہٹ سی ہے۔ برہان: کوئی بات نہیں، میرا خیال ہے انجیکشن میں ناغہ کر دیا جائے۔ زیدی: یہ ٹھیک ہے۔ بیگم جلدی سے بائیں دروازے میں سے دوسرے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ برہان ایک بوتل اٹھاتے ہیں۔ بچوں، تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ کل باقی پڑھ لیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔